الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم. وقال محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. رواه مسلم. محترم دوستوں اور بزرگوں اور معزز علماء اور قابل قدر شخصیات، آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سے ہے، اور یہ کتاب انسانوں کے درمیان ایک معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا تو انبیاء علیہ السلام کو زمانے کے اعتبار سے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لے آئے وہ زمانہ بڑے بڑے ساحرین اور جادوگروں کا زمانہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور معجزے کے آپ کو ایسی چیز عطا فرمائی جس کو دیکھ کر ساحرین متاثر ہو گئے، وہ تعجب میں پڑ گئے کہ ان کی لاٹھی کیسی لاٹھی ہے، یہ تو کبھی اژدہا بن جاتی ہے اور کبھی اژدے کو تبدیل ہو اژدے کی شکل بدل کر کبھی لاٹھی بن جاتی ہے۔ تو سارے ساحر متاثر ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کے اندر جو معجزہ ان کو دیا، وہ معجزے نے سارے انسانوں کو متاثر کر دیا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ زمانہ طب کا تھا۔ بڑے بڑے اطباء، بہت بڑے بڑے ڈاکٹر پائے جاتے تھے۔ اللہ تعالی نے معجزہ عطا فرمایا، ایسا معجزہ کہ سارے اطباء حیران رہ گئے کہ ہم تو زندوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن یہ کیسا طبیب ہے جو مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہے۔ ہم تو ان لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ان آنکھوں کا علاج کرتے ہیں جو آدمی دنیا میں بینا ہو، لیکن یہ کیسا انسان ہے جو نابینا کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ اس کو بینائی دے دیتے ہیں۔ سارے اطباء حیران۔ شارحین نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں اللہ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، وہ زمانہ بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگوں کا تھا۔ بڑے بڑے فصحاء پائے جاتے تھے جو بہت زبردست اشعار کہتے اور بہت زیادہ فصیح کلام کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزات دیے، لیکن ان معجزوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو بطور معجزے کے قرآن دیا۔ دنیا میں جو انبیاء آئے تھے وہ مختلف معجزات لے کر آئے، لیکن ان نبیوں کے ساتھ وہ معجزات چلے گئے۔ میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ نے معجزہ دیا قرآن کی شکل میں، یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو آپ کے زمانے میں معجزہ تھا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معجزہ ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے کہ اس قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔
دنیا میں مختلف لوگ آئے جنہوں نے اس قرآن کو بدلنے کی کوشش کی. ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ اعلان کیا اور جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کی اتنی آیتوں کو بدلنا چاہیے. اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے بدل دیا لیکن وہ قرآن بدل نہ سکے، کیونکہ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے. جس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. تو یہ کتاب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک معجزے کی شکل میں آئی ہے کہ اللہ اس کی حفاظت خود کریں گے. کوئی احمق اور کوئی بے وقوف، کوئی فاسق، کوئی کافر اس کتاب کو بدل نہیں سکتا. مامون رشید کا زمانہ تھا، انہوں نے ایک علمی مجلس قائم کی. ہر دھرم کے لوگ اور ہر مذہب کے لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے. ایک عیسائی تھا، اس نے بہت ہی زبردست اپنے مذہب کے سلسلے میں تقریر کی. تو مامون رشید رحمت اللہ علیہ نے اس کو بلایا اور بلا کر تنہائی میں سمجھایا کہ تمہارے پاس بولنے کا بڑا اچھا ملکہ ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو تم عیسائیت کے لیے محنت کر رہے ہو کاش کہ تم اسلام کے لیے محنت کرتے. اس کو سمجھایا لیکن وہ کہنے لگا میں عیسائیت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے مذہب کا، اپنے دین کا مبلغ ہوں. آپ کے سامنے اس مجلس میں اپنے مذہب کی اچھائی بیان کرنے کے لیے آیا اور میں اسلام کو قبول کر لوں گا تو میں اپنے مذہب کا داعی اور نمائندہ کیسا رہوں گا. وہ سمجھانے سے سمجھا نہیں. ایک عرصے کے بعد علمی مجلس قائم کی گئی تو وہی شخص ایمان والا بن کر، مسلمان بن کر اس مجلس میں شریک ہوا. مامون رشید رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو اس کے بعد اسے تنہائی میں بلایا اور بلا کر یہ کہا ارے ہم نے تمہیں سمجھایا تھا قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، لیکن تم اس کو نہ سمجھے. آج تم کیسے اسلام کے موافقت میں اور ایمان کے موافقت میں، قرآن کے موافقت میں آ گئے. اس نے کہا آپ کے سمجھانے کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. میں نے یہ کیا کہ تورات کے چند نسخے تیار کیے، قرآن کے چند نسخے تیار کیے، انجیل کے چند نسخے تیار کیے اور چند نسخوں کے اندر میں نے تبدیلی کر دی. کچھ تورات کو بدلا، کچھ انجیل کو بدلا، کچھ قرآن کو بدلا اور یہ بدل کر میں نے لوگوں کی خدمت میں پیش کیا. عیسائی علماء کی خدمت میں ان کی کتاب پیش کی، یہودی علماء کی خدمت میں ان کی کتاب پیش کی. انہوں نے میری ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو دیکھا، بڑے خوش ہو گئے اور انہوں نے میرا اکرام کیا، میری عزت کی. اور اس کتاب کو یہودیوں نے بھی رکھا، عیسائیوں نے بھی رکھا. یہ تورات اور انجیل ہر پڑھنے والے نے مجھ سے کچھ نہ کہا اور اس کو اپنے کتب خانے میں رکھ دیا. میں اس قرآن کو لے کر اس میں تبدیلی کر کر جب علماء کی خدمت میں پہنچا، انہوں نے میرا ہاتھ سے قرآن لیا اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا. جب وہ پڑھنے لگے قرآن کو تو انہوں نے درمیان میں مجھے ٹوکا پڑھتے پڑھتے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا ارے یہ تم نے یہاں غلطی کر دی ہے، یہاں یہ آیت نہیں، یہاں اس طرح تھا. میں ایسے مختلف علماء کے پاس پہنچا، کوئی عالم مجھے ایسا نہ ملا، کوئی قرآن کا حافظ مجھے ایسا نہ ملا جس نے میری ہاتھ سے کتاب لے لی ہو اور کتاب پر اشکال نہ کیا ہو. میں اس وقت سمجھ گیا یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے. میں نے کوشش کی اس کو بدلنے کی، اس کو تبدیل کرنے کی، لیکن یہ کتاب تبدیل نہ ہو سکی، بلکہ علماء نے، حفاظ نے، ایمان والوں نے مجھے متنبہ کیا. میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب سچی کتاب ہے. جس کتاب کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، اسی وقت سے میں نے کفر سے توبہ کی اور میں اسلام کی آغوش میں آ گیا اور ایمان کا کلمہ پڑھا، ایک اللہ کا اقرار کر کر محمد کو نبی مان کر قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بن گیا. تو یہ وہ کتاب ہے
کہ جس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خصوصیت رکھی ہے جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے معجزہ ہے۔ ایک معجزہ اس کتاب کا یہ ہے کہ اللہ اس کتاب کی حفاظت کریں گے۔ دوسرا معجزہ اس کتاب کا یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے سہل کر لیا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کتاب کو یاد کر لیتے ہیں۔ ایسے علماء بھی دنیا میں آئے جنہوں نے 3 دن میں قرآن کو یاد کیا۔ وقت کم ہے اس لیے تفصیل میں ہم کو جانا نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے 1 ہفتے میں قرآن کو یاد کیا۔ کچھ ایسے لوگ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے 3 مہینے میں قرآن کو یاد کر لیا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، لہذا ہمارا اس قرآن سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، یہ قرآن ایسا قرآن ہے، یہ علم ایسا علم ہے جو انسان کو مقام بلند تک پہنچاتا ہے۔ جب قرآن میں فرعون کا نام آ جاتا ہے، کون فرعون؟ جس نے کہا تھا انا ربکم العالی، کہ میں ہی تمہارا چوتیا رب ہوں۔ وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، وہ اگر لفظ فرعون قرآن میں آ جاتا ہے تو اللہ کم سے کم فرعون کے پڑھنے پر 50 نیکی دیتے ہیں۔ کوئی آدمی قرآن میں لفظ فرعون کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے کی وجہ سے کم اسے 50 نیکیاں دے رہے ہیں کہ فرعون کی فا پر 10 اور را پر 10 اور عین پر 10 اور واو پر 10 اور نون پر 10۔ یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا۔ نبیوں کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں عزتوں کا معیار جو ہوا کرتا تھا وہ اللہ کی کتاب ہوا کرتی تھی۔ اس لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک گورنر سے پوچھا، یہ تو بتاؤ تم نے جنگلات کا نگراں کس کو بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے ابن ابزا کو بنایا۔ فرمایا یہ کون ہے؟ تو غلام ہے۔ غلام کسے کہتے؟ جیسے جانور آج بکتے ہیں اس زمانے میں انسان بکا کرتے تھے، تو غلام کو بنا دیا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا تم نے غلام کو کیسے جنگلات کا نگراں بنا دیا؟ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس شخص نے یہ کہا کہ حضرت اس لیے بنایا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو جاننے والا ہے، اللہ کی کتاب کا پڑھنے والا ہے، اللہ کی کتاب کا اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ جب یہ بات عمر بن خطاب نے سنی تو اتنی روایت یہ بخاری میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے انسانوں کو بلند کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس پاکیزہ مجلس کے اندر ہمیں ایک بات تو یہ طے کرنی ہے کہ ہمیں اللہ کے قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ کی کتاب کے پڑھانے والوں کا احترام ہماری زندگی میں ہو، حامل قرآن کا، علم قرآن کے رکھنے والوں کا احترام اور عظمت ہماری زندگی کے اندر ہو۔ اس لیے کہ یہ وہ نور ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں منتقل کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک قرآن کا بھی احترام ہو اور قرآن کے علم پڑھانے والوں کا بھی احترام ہو۔ کیوں؟ یہ پڑھانے والا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ قرآن کو پڑھانے والا معلم جو ہے، یہ معلم اس کی نسبت کدھر جا رہی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کو سکھایا ہے۔ تو سب سے پہلا معلم کون ہے؟ ارے بولو نا، سب سے پہلا معلم اللہ ہے۔ تو یہ پڑھانے والوں کی نسبت اللہ کی طرف منتقل ہو رہی ہے، اس لیے قرآن کی عظمت ہو، قرآن پڑھانے والوں کی عظمت ہو، اور یہ قرآن ہماری زندگیوں میں ہو۔ اس لیے کہ قرآن زندگی کے اندر ہوگا تب یہ قرآن ہمیں نفع دے گا۔ آج مسلمانوں کی ذلت کی اور رسوائی کی اور پسپگی کی جو وجہ ہے وہ واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی قرآن والی ہو، جو قرآن کے اندر باتیں ہیں وہ ہماری زندگی میں ہو۔
اسی لیے ایک صحابی ایک شخص نے پوچھا یہ تو بتاؤ اللہ کا قرآن کیا ہے؟ سامنے سے ایک صحابی جا رہے تھے، فرمایا دیکھو یہ قرآن جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو انسان ہے، مجھے آپ مصحف بتاؤ قرآن کیا ہے؟ آقا نے کہا کہ جو قرآن میں ہے وہ اس کی زندگی میں ہے۔ ایسا قرآن صحابہ کی زندگیوں کے اندر منتقل ہوا تھا۔ اس لیے ہمیں قرآن سے، اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھنے والے بنیں اور قرآن کو سمجھیں، اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کرے، تاکہ ہمیں یہ تو خبر ہو کہ ہمارے اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے، ایک خط آیا ہے، لیکن ایمان والے یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قرآن میں کیا موجود ہے۔ اس لیے قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا اور قرآنی زندگی پر عمل کرنا۔ جب ہماری زندگیوں میں قرآن آ جائے گا اور ہماری زندگی قرآن والی بنے گی، پھر ہماری نگاہوں کا دیکھنا بدل جائے گا، پھر ہمارے کانوں کا سننا بدل جائے گا، پھر ہماری اولادوں کی زندگیاں بدل جائے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ قرآن سے رشتہ کمزور ہو گیا، اس لیے اولادیں بھی بے دینی کی زندگی گزار رہی ہے۔ قرآن سے رشتہ کمزور ہو گیا، اس لیے عورتیں بھی آج کی اسٹائل کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، حالانکہ قرآن کے اندر پیدائش سے لے کر موت تک جو کام کرنے کے ہیں ان کاموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے وہ ساری چیزوں سے قرآن میں روک دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے لیے نظر چاہیے، اس کے لیے علم کی گہرائی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بخاری جلد ثانی میں موجود ہے، عورتوں میں ایک اسٹائل رائج ہو گئی، ایک طریقہ رائج ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اے عورتوں، یہ جو طریقہ تم اختیار کر رہی ہو اور یہ جو اسٹائل تم اپنا رہی ہو، ایسی عورتوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ وہ عورت آئی، ایک عورت آئی اور آ کر عبداللہ بن مسعود سے کہا میں نے تو پورا قرآن پڑھ لیا ہے، لیکن پورے قرآن میں مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ جیسے آج کل کی عورتیں کہتی ہے ہم نے تو پورا قرآن پڑھ لیا ہے، لیکن پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا کہ پردہ کہاں ہے۔ اجی تم نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر قرآن کو سمجھ جاتے تو قرآن میں تو موجود ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جہالت کے طریقے پر گھر سے نہ نکلو۔ اللہ کہتے پردے میں رہو، نہ نکلو، اگر نکلنے کی ضرورت ہو تو جہالت کے طریقے پر نہ نکلو۔ اب جہالت کا طریقہ کیا ہے؟ بے نقاب نہ نکلو، ایسا نقاب پہن کر نہ نکلو جس نقاب پہ دوسرے نقاب کی ضرورت ہو، یا ایسا گھر سے نہ نکلو کہ نقاب میں بدن تو چھپا ہوا ہے لیکن چہرہ نقاب سے خالی ہے، حالانکہ چہرہ یہ حسن کا مرکز ہے، اس کو چھپانا تو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے قرآن سمجھنا بھی ہے اور قرآن کے سمجھنے والوں سے قرآن پوچھنا بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے وہ عورت کہنے لگی حضرت پورا قرآن پڑھ لیا، یہ جو عورتیں بالوں میں اسٹائل اختیار کر رہی ہے آپ اس کو منع کر رہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا بخاری جلد ثانی میں موجود ہے، تو نے پڑھا ہے سمجھا نہیں۔ کہا اللہ نے قرآن میں یہ کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں عورتوں کو ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ حدیث میں منع کرنا گویا کہ ایسا ہے جیسے اللہ نے اپنی کتاب میں منع کیا ہے، اس لیے کہ یہ آیت بتا رہی ہے جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے رسول تمہیں روکے ان سے تم رک جاؤ۔ اس لیے یہ قرآن ہماری زندگیوں کے اندر آئے،
یہ قرآن کا علم سیکھنے کا شوق اور اس کا جذبہ ہماری زندگیوں کے اندر آئے کہ ہم قرآن بھی سمجھے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لے اور اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے. اس لیے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج مسلمانوں کی جو ذلت ہے وہ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا. ایک کتاب الفاظوں کے اندر ہے, ایک کتاب ایک قرآن لفظوں کے اندر اور کاغذوں کے اوپر چھپا ہوا ہے. ایک قرآن وہ ہے جو ہماری زندگی بتائے. اس لیے آج کی اس پاکیزہ مجلس کے اندر اس پاکیزہ قرآن کو اپنے زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنا ہے. ایک بندوق کی گولی ہے, وہ بندوق کی گولی کے بارے میں ہم نے سنا کہ اگر شیر کو مارے تو مر جائے, چیتے کو مارے تو مر جائے, انسان کو مارے تو مر جائے. اب ایک آدمی نے اس بندوق کی گولی کو لیا اور لے کر کاغذ کے اندر لپٹا یا رومال کے اندر اس کو لپٹا اور رومال کے اندر لپٹنے کے بعد اس بندوق کی گولی کو کتے کے پیٹھ پہ مارا. بولو کتا مرے گا؟ ارے بولو نا. بلی کے پیٹھ پر بھی مارے تو بلی بھی نہیں مرے گی. چوہے کے پیٹھ پر مار دے چوہا بھی نہیں مرے گا. لوگوں کو تعجب ہوا, عجیب بات ہے, یہ تو بندوق کی گولی کے بارے میں ہم نے یہ بات سنی ہے, لیکن اس بندوق کی گولی کو کیا ہو گیا؟ ارے اس سے تو چوہا بھی نہیں مرتا اور اس سے تو کتا بھی نہیں مرتا. عقل مند نے کہا او اللہ کے بندے, یہ بندوق کے گولی کی رکھنے کی جگہ بدل گئی ہے. یہ بندوق کے گولی کی رکھنے کی جگہ رومال نہیں ہے, اس کے رکھنے کی جگہ کاغذ نہیں ہے, اس کے رکھنے کی جگہ بندوق ہے. اسے بندوق میں ڈالو اور گھوڑا دباؤ, پھر یہ انسانوں کو تہس نہس کر کے دکھا دے گی. اسی طریقے سے یہ قرآن یہ صرف علم کے لیے نہیں ہے, یہ قرآن صرف محراب میں رکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ قرآن زندگیوں میں اتارنے کے لیے ہے. جب یہ قرآن زندگی کے اندر اترے گا اور ہم اس علم کو حاصل کرنے میں اپنے آپ کو لگائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نقد انعام یہ دیں گے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کو وہ زندگی بنا دیں گے جو زندگی اللہ کو پسند ہے. اس لیے آج کی مبارک مجلس میں ہمیں یہ طے کرنا ہے قرآن کو سیکھیں گے انشاءاللہ. اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں گے, ان کو قرآن کا علم دیں گے. آج کیا ہو گیا, ہم قرآن کی محبت کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہمارے بچوں کو ہم قرآن ویسا نہیں سکھاتے جیسا سکھانا چاہیے. کانوینٹس کے اندر اور اسکول اور کالج کے اندر ہم ٹیوشن بھی لگاتے ہیں لیکن ایک معلم ہے اور 120 بچوں کو پڑھا رہا ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ یہ 2 گھنٹے کے اندر ایک معلم 120 بچوں کو کیسا پڑھائے گا. اس لیے قرآن کی عظمت کا جہاں ہمارا بیان ہو وہاں پر قرآن کی سیکھنے کا اور سکھانے کا صحیح نہج اور صحیح ترتیب بھی ہمارے درمیان زندہ ہو. اس لیے کہ جو اللہ کے قرآن سے رشتہ مضبوط کر لے, جو اپنی اولاد کو قرآن سکھا دے اور حافظ قرآن بنا دے, اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کو وہ مقام بلند عطا فرمائیں گے, وہ درجہ عطا فرمائیں گے کہ ان کے ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا. وہ ایسا چمکتا ہوا تاج ہوگا کہ آفتاب جس کے سامنے بے نور ہو جائے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب سکھانے والے کے ماں باپ کا یہ مقام ہے تو پھر اس سیکھنے والے کا کیا مقام بلند ہوگا. اس لیے ہم یہ بھی عزم کریں, یہ بھی ارادہ کریں کہ اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے. پہلے اسے مسلمان بنانا ہے, پہلے اسے قرآن سکھانا ہے, پھر اس کے بعد اس کو دنیا کا بہترین ڈاکٹر بناؤ, اس کے بعد اس کو دنیا کا سب سے بڑا انجینئر بناؤ, اس کے بعد اس کو دنیا کا سب سے بڑا اسکالر بناؤ, اس کے بعد اس کو دنیا کا سب سے بڑا جج بناؤ, سب سے بڑا وکیل بناؤ. منع نہیں ہے, اس لیے کہ اگر یہ ہمارا معصوم بچہ اسلامی زندگی کو سیکھا, اب اسلامی زندگی کو سیکھ کر اگر وکیل بنے گا تو ظالم کا کیس نہیں لڑے گا, ظالم کو ظلم سے روکے گا, مظلوم کی مدد کرے گا. اگر ہمارا یہ بیٹا قرآن کا علم سیکھ کر بہترین ڈاکٹر بنا تو اپنے کسٹمر کو گاہک نہیں سمجھے گا بلکہ مجبور کی مدد اور اپنے پیشنٹ کے تعاون کی فکر اس کے زندگی میں ہوگی.
اس لیے ہمیں آج کی اس مبارک مجلس کے اندر قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا طے کرنا ہے کہ قرآن سے رشتے کو مضبوط کریں گے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس لیے احادیث سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے۔ احادیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے اقوال کا، صحابہ کی باتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس لیے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہے، انہیں پتہ ہے اس حدیث کا محمل کیا ہے، اس حدیث کی یہ حدیث اللہ کے رسول نے کس موقع پر ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے قرآن سے رشتہ مضبوط کریں گے، حدیث سے رشتہ مضبوط کریں گے، اور قرآن و حدیث کے سمجھنے والے اول صحابہ ہے، صحابہ کی زندگی ہے، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے اعمال سے اپنی زندگی کو مزین کریں گے، اور اسی طریقے سے علماء نے جو تفاسیر لکھی ہے ان تفسیروں کا مطالعہ کریں گے، علماء کی رہبری میں چلیں گے، اس لیے کہ علماء کی رہبری ضروری ہے۔ انہوں نے ایک ایک آیت سے کئی کئی مسائل نکالے ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن خطبہ دیا اور اپنے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے ہنسی اڑائی، اس لیے کہ ہر زمانے میں آپ کے کسی کام کے کرنے پر کچھ لوگ موافق ہوں گے اور کچھ مخالف ہوں گے۔ مخالفوں سے گھبرا کر کام چھوڑنا نہیں ہے، اور موافقین کی موافقت کی وجہ سے خوش ہو کر اللہ کی رضا کو بھولنا نہیں ہے۔ انہوں نے تقریر کی کہ 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو لوگوں کو تعجب ہوا۔ امام راضی نے ان ہنسنے والوں کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر لکھنا شروع کیا، لکھتے رہے یہاں تک کہ سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکالے، اور 10,000 مسائل نکال کر اپنی ایک جلد کو 10,000 مسائل پر مرتب کر دیا۔ تو یہ ایسی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کو سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، خود بھی زندگی میں دین لانا ہے، اور پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اللہ کا دین بتانا ہے، ان کو دین کی دعوت دینا ہے، اور اللہ سے رات کے اندھیرے میں اٹھ کے دعائیں کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔